آج کی دنیا میں جدھر بھی نظر دوڑائیں آپ کو بے چینی نظر آئے گی۔ کاروبار کی فکر، قرض کا بوجھ، گھر کے خرچوں کا دباؤ، بچوں کا بھوشیہ اور مہینے کی تنخواہ جو مہینے کے 15ویں دن ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، لیکن جیسے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا۔ ہر چہرہ پریشانی کا آئینہ بن چکا ہے، ہر آنکھ میں ایک خاموش چیخ ہے جو کہہ رہی ہے بس اب اور نہیں، میری طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا سہارا دیتا ہوں جو خود میری زندگی کا سہارا بنا۔ یہ کوئی نیا ایجاد کیا گیا عمل نہیں، یہ وہی راستہ ہے جس پر صدیوں سے اللہ کے نیک بندے چلے ہیں۔ اور میں یہ داستان اس پل سے شروع کرتا ہوں جب میرے ایک بزرگ دوست جو خود قرآن پاک کے دریچے سے روشنی پاتے تھے نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ وہ کہانی جو میرے دل کو ہلا کر رکھ گئی اور جس نے مجھے یہ سکھایا کہ روزی کا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو اسے کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ ایک شام تھی جب اس بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ بولے، بیٹا میں تجھے اپنی زندگی کا سب سے تلخ اور پھر سب سے میٹھا لمحہ سناتا ہوں۔ 17 سال پہلے میری حالت تمہاری طرح تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر۔ میں قرآن پاک پڑھاتا تھا ایک چھوٹے سے مدرسے میں جہاں بچوں کی معصوم آوازیں اللہ کی آیات سے گونجتی تھی۔ میری مہینے کی تنخواہ صرف 2700 روپے تھی۔ میں اپنی ماں اور باپ کو 1000 روپے دیتا تھا اور باقی 1700 روپیوں میں ایک پورا گھر چلانا تھا، کھانا، کپڑا، بجلی، پانی اور ہر وہ چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہاں رکے جیسے ان کے گلے میں کوئی گانٹھ لگ گئی ہو، پھر بولے، بیٹا میں اپنی ماں کی آنکھوں میں بھوک دیکھتا تھا لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ میرے والد خاموشی سے قرض لیتے تھے اور میں جانتا تھا کہ ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہر مہینے کا خاتمہ ایک نئے قرض کے ساتھ ہوتا اور میں اپنے تکیے پر سر رکھ کر سوچتا تھا، یو اللہ یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھے دے۔ میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ قرآن پڑھانا چھوڑ دو اور کسی کی دکان پر بیٹھ کر پیسے کما لو۔ ایک دوست نے کہا، آپ میرے شو روم پر آ جائیے، میں آپ کو پیٹ بھر کر پیسے دوں گا۔ میری ماں بھی بولی، بیٹا یہ اچھا موقع ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں خود بھی سوچنے لگا کہ شاید یہی عقل مندی ہے، لیکن بیٹا میرے دل کی ایک آواز کہہ رہی تھی، یہ راستہ تیرا نہیں۔ میں نے اس وقت ایک بزرگ مفتی صاحب کا سہارا لیا جو میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنا دل رکھ دیا، ہر آنسو، ہر بے بسی، ہر رات کی بے خوابی بیان کر دی۔ میں نے کہا، حضرت میں قرآن پڑھانا چھوڑ رہا ہوں کیونکہ قرض کا پہاڑ مجھے دبا رہا ہے اور میں اس بوجھ تلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مفتی صاحب نے میری بات غور سے سنی، پھر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی۔ وہ بولے، بیٹا تم مشورہ لینے آئے ہو، اپنی کمزوری بتانے نہیں۔ جو بندہ تمہیں مشورہ دے وہ تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے، اور خیر خواہ وہی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، دنیا کی طرف نہیں۔ تمہارے پاس 1700 ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہوں جو تمہیں غنی کر دے گا، چاہے تمہارے پاس آج کچھ بھی نہ ہو۔ پھر مفتی صاحب نے 3 ایسے اصول بتائے جنہیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ پہلا اصول، جب بھی تمہیں مہینے کی تنخواہ ملے اس میں سے 2.5% اللہ کے نام پر نکالو۔ میں نے حیرانی سے کہا، مفتی صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے نکالوں؟ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ تنخواہ کیوں دی؟ اس نے تمہیں یہ مال دیا تاکہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو اور وہ تمہیں اور دے۔ یہ کوئی صدقہ نہیں، یہ لیلا ہے، یعنی اللہ کی خاطر۔ 1000 میں 25، 10,000 میں 250، 1 لاکھ میں 2500۔ یہ بہت معمولی رقم ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کی برکت بے حساب ہے۔ میں نے سوچا یہ ناممکن ہے، لیکن ان کی بات میں ایسا نور تھا کہ میں نے کہا، انشاءاللہ میں کروں گا۔ دوسرا اصول، پورے دن میں کسی بھی وقت 313 بار ذکر کرو، یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والے اللہ۔
اور इससे पहले और बाद में 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। मुफ्ती साहब ने कहा, यह जिक्र अल्लाह की रहमत को आसमान से जमीन की तरफ खींचने वाला है। जब तुम पुकारोगे तो रहमत का दरवाजा खुल जाएगा। मैंने उस वक्त सोचा 313 बार बहुत है, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया, क्या अल्लाह की रहमत हासिल करना मुश्किल होना चाहिए? नहीं, वो तो करीब है, हर पुकार सुनने वाला। तीसरा उसूल जो मेरे दिल की गहराइयों तक उतर गया, चाश्त की 2 रकत सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7वें पारे की वह आयत पढ़ो जो 7वें पारे के 5वें रुकू में है। रब्बना अज़ल अन्ना माद समाना आखरना व आवाना व अगफर लना, यानी ऐ हमारे रब, हमसे यह बोझ उतार दे, हमें माफ कर और हम पर रहम फरमा। और दूसरी रकत में 12वें पारे की पहली आयत, वमा मिन दाब्बत फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़हा, यानी जमीन पर चलने वाली हर मखलूक की रोजी अल्लाह के जिम्मे है। मुफ्ती साहब ने कहा, यह 2 आयात अल्लाह की रहमत को पुकारती हैं और जो उन्हें पढ़े अल्लाह उसके दरवाजे खोल देता है। और फिर वो दिन आया जब मैंने घर वापस आकर अपने वालिदैन को बताया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा बल्कि वापस कुरान पढ़ाऊंगा। उनके चेहरे परेशानी से भर गए। मेरी माँ बोली, बेटा होश में आओ, 1700 में घर नहीं चलता और अब तुम 2.5% भी निकालोगे तो और भी कम हो जाएंगे। लेकिन मेरे दिल में मुफ्ती साहब की बात गूंज रही थी, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद मैंने वह तीनों उसूल अपना लिए। पहला महीना मुश्किल था, दूसरा मुश्किल, लेकिन तीसरे महीने में मौजिजा होना शुरू हुआ। मेरी क्लासों में बच्चे बढ़ने लगे, लोग मेरे पास कुरान सीखने आने लगे और मेरे खर्चों में बरकत आ गई। मैं अपनी माँ की आंखों में इत्मीनान देखने लगा। वक्त गुजरा और आज 17 साल बाद जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मेरे आंसू बेइख्तियार बह पड़ते हैं। उस जात ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने कभी मांगा भी नहीं था। मैंने हज किया, उम्रे किए और एक शानदार घर बनवाया जिसे देखकर मेरी रूह गवाही देती है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। मैंने अपने मुफ्ती साहब को उस घर की जियारत कराई और वो मुस्कुराकर बोले, बेटा ये सब उसी वजीफे की बरकत है। तुमने अल्लाह को अपना खजाना बनाया और अल्लाह ने तुम्हें दुनिया का खजाना अता कर दिया। मैंने उस वक्त महसूस किया कि रोजी का राज बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू में है। ये वजीफा किसी का भी है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही टूटा हुआ हो, कितना ही नाउम्मीद हो, बस एक शर्त है नीयत का पुख्ता होना, यकीन का मजबूत होना और अल्लाह पर पूरा भरोसा। लिहाजा अगर आज आपकी जेब खाली है, अगर आप कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं, अगर आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, तो मैं आपको यही मशवरा देता हूं जो मेरे मुफ्ती साहब ने मुझे दिया था। आज ही से ये 3 चीजें शुरू करें। जब महीने की आमदनी आए तो 2.5% अल्लाह के नाम पर दे, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, यतीम खाना हो या कोई भूखा इंसान। यह लेला है, सदका नहीं, और यह अल्लाह की तरफ से वापसी का जरिया है। फिर यह रजागों का वर्द करे 313 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ और चाश्त की 2 रकतों में उन आयात को पढ़ें जो रहमत को जमीन पर उतारती है। मेरे तजुर्बे ने मुझे बहुत गहराई से सिखाया है और आज मैं इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मानता हूं कि जब इंसान अपनी पूरी कमजोरी, अपनी पूरी लाचारी और अपनी पूरी मजबूरी के साथ अल्लाह को अपना जामिन बना लेता है, यानी उसकी मदद का सहारा, उसके वादे का भरोसा और उसकी रजा पर पूरा यकीन कर लेता है, तो फिर इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही ताकतवर हो और कितनी ही चालाक क्यों न हो, जो उसे रोक सके, जो उसे गिरा सके या जो उसके मुकद्दर को बदल सके। मैंने ये सिर्फ सुना नहीं है बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसे रास्ते खुलते चले गए जैसे कोई गैबी हाथ पर्दे हटा रहा हो। मैंने इसे अपनी रूह से महसूस किया है जब दिल बेहद बेचैन था और सुकून का कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन फिर ऐसा नूर उतरा कि सारी बेकरारी खत्म हो गई और आज मैं खुद खड़ा हूं अपनी मुस्कुराहट के साथ जो बता रही है कि गम के बाद सुकून जरूर आता है, अपने घर के साथ जो गवाही दे रहा है कि खाली हाथ भर भी जाते हैं।
اور اپنی پوری زندگی کے ساتھ جو بلند آواز میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نہ اس میں دیری ہوتی ہے جو بے انصافی لگے، نہ اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جو دل کو دکھائے، بلکہ وہی تو روزی دینے والا ہے، رزق کا خزانہ رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو ایسا عطا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دل کا سکون آتا ہے، اور پھر کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور اسی یقین کے ساتھ، اسی بھروسے کے ساتھ اور اسی دل کی گہرائی سے نکلی آواز کے ساتھ میں آج اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہوں، بلکہ بس یوں کہیے کہ اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر فریاد کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، ایسی پاک روزی جس میں نہ کسی کا حق دبا ہو، نہ کسی کی آنکھ کی نمی ہو، نہ کسی کے دل کی جلن ہو، بلکہ وہ ہمیں ایسا رزق دے جو ہمارے بدن کو طاقت دے، ہمارے ایمان کو بلندی دے، اور ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی مانگتا ہوں کہ وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، نہ کسی کی دسترخوان کا محتاج بنائے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت لائے، نہ کسی کی رحمت کے انتظار میں کھڑا رکھے، بلکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنی عزت کے ساتھ جیے، اور صرف اسی کے در کا سوالی رہیں، اور وہ ہمیں اپنی رحمت کے ایسے سائے میں رکھے جو ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے، جو گرمی کی تپش سے بچائے، جو اندھیروں میں روشنی دے، جو ہماری پھسلن کو چھپا لے، اور جو ہمیں ایسی پناہ میں رکھے کہ کوئی ڈر ہمیں چھو نہ سکے، کوئی غم ہمیں توڑ نہ سکے، اور کوئی مشکل ہمیں ڈگا نہ سکے، اور پھر وہ ہمیں قرض کی اس بھاری گرفت سے نجات دے جو انسان کی راتوں کو بے چین کر دیتی ہے، اس کے دنوں کو بوجھل کر دیتی ہے، اور اس کی سوچ کو اداس رکھتی ہے۔ وہ ہمیں ان پریشانیوں کے اس جال سے باہر نکالے جس میں انسان خود کو الجھتا ہوا محسوس کرتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر پھر اسی کا ہاتھ آتا ہے اور ایک ہی پل میں سارے راستے کھل جاتے ہیں، اور وہ ہماری زندگیوں کو ایسی برکتوں سے بھر دے کہ تھوڑی سی روزی بھی بہت لگے، ایک سادھارن سا گھر بھی محل جیسا لگے، اور ہر پل اس کی نعمت کا احساس ہو، اور ہر سانس اس کی رحمت کی خوشبو لائے۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر اس شخص تک پہنچے جو سکون ڈھونڈ رہا ہے، جو اٹھنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگوں پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کا جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا ہاتھ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ بس خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، سارا واعظ و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارہو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات، جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن
خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں درنمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت و صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جاتے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے۔ آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے، اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں۔ ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا۔ دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا۔ تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے رہا۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، ان قاتلت لئن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ یہ لوگوں سے بہادری کے دمغے لینا تمہارا مقصود تھا،
वक़द क़ीला, वो कहा जा चुका है, अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और फरिश्तों को हुक्म होगा और वो ओफते वो उसको घसीटते हुए जहन्नम में झोंक दे। दुनिया में शहीद समझा जा रहा है, आखिरत में जहन्नमी। यही हाल उस आलिम का होगा, यही हाल उस दौलतमंद का होगा। तुमने ये इल्म फैलाया था कि तुम्हारे इल्म का चर्चा हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए, लोग तुम्हारी दस्तबोसी करने लगे, लोग तुमसे झुककर मिले। वो दुनिया में हो गया, तुम्हारा मतलूब मिल चुका, तुम्हारा मकसूद हासिल हो चुका, अब यहाँ कुछ नहीं। तो जान लीजिए कि जब तक दिलों के रोग दुरुस्त न हो, इल्म बेकार है, हिदायत कतअन गैर मुफीद है। पहले दिलों का क्रस्ट उतरे, उसकी सख्ती दूर हो, ये है मौइज़ा। दिलों के अंदर से हुब्बे जा, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल निकले, ये है तज़किया। शिफाउन लिमा फी सुदूर, अब हिदायत खुदाबंदी। अब रास्ता आप देखेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। ये हिदायत जो है दुनिया में, यही आखिरत में रहमत की शक्ल में जाहिर हो। जिन्होंने इस कुरान की हिदायत से फायदा इस दुनिया में उठाया, आखिरत में रहमत खुदाबंदी की बदलियां उन पर साए करे। एक हदीस में तो बाकायदा अल्फाज आए हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये दो बदलियों की सूरत में जाहिर होंगी मैदान हश्र में, और उन लोगों पर साया करेंगी कि जिनको इनसे बड़ी मोहब्बत थी। ये चार अल्फाज नोट कर लीजिए इसी तरतीब के साथ। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर व हुद्दुल लिल मोमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। ए नबी कह दीजिए ये अल्लाह का बड़ा फजल है, लोगों समझो। उसकी बड़ी रहमत का ज़हूर हुआ है इस कुरान की शक्ल में। उसकी रहमत का मज़हर अतम कुरान है, उसके फजल का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इस पर उन्हें खुशियां मनानी चाहिए। इतराना है तो इस पर इतराएं कि इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है, इतना बड़ा एहसान है जो अल्लाह ने हम पर किया है। फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो चीजें ये जमा करने की फिक्र कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा कीमती ये कुरान है। काश के ये दो आयात ही हमारे कल्ब के ऊपर ये कंधा हो जाए। पहली बात मैंने अर्ज की थी, उसका शऊर हर एक के लिए मुमकिन नहीं, उसका बातिन बेदार हो चुका हो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, जिनकी अरवाह बेदार हो चुकी हो वो कुरान की उस तासीर को महसूस करेंगे। लेकिन ये दूसरी चीज है कि जो हमारे लिए प्रैग्मेटिक पहलू से, अमली एतबार से, इफादे के एतबार से ये चार अल्फाज और रहमत और फजल खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, और खुशियां मनाओ कि अल्लाह की ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है। अब वो तीसरा मकाम है सूरह रहमान का, बड़ी छोटी छोटी आयात। आपने सुना होगा हुजूर ने सूरह रहमान के बारे में फरमाया है, सूरत रहमान उरूसुल कुरान। ये सूरह रहमान जो है ये कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं, आरास्ता पैरास्ता उसको गहने और उसको जेवर पहनाते हैं, तो जिस तरीके से सजाते हैं आप दुल्हन को, अल्लाह ताला ने एक सूरत कुरान मजीद में ऐसी रखी है सूरह रहमान के, उसे खूब सजाया है। इसमें अल्फाज का दरोबस्त, इसका अपना एक डिवाइन म्यूजिक है। वो तो अल्लाह ताला कुर्रा जो है, खास तौर पर मिस्र के कुर्रा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी खताओं से दरगुजर करे। जिस तरह कुरान के इंट्रिंसिक म्यूजिक को इन्होंने वाज़ेह किया है, वाकया ये है कि अगर ये लोग ना होते, शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद, शेख महमूद खलील हुसरी, ये लोग कि जिन्होंने कुरान के इस गिना म्यूजिक, ये लफ्ज जो है आप हैरान ना हो कि मैं ये कुशा तौहीन कर रहा हूँ कुरान की, हुजूर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तगन्नु, इस कुरान को अच्छी से अच्छी खुशलहमी के साथ पढ़ो। मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में, अच्छी से अच्छी आवाज में, खुशलहानी के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बल्कि एक मरतबा हुजूर रात के वक्त आप गश्त पर थे अपने साथियों के हालात मालूम करने के लिए। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के पास से गुजर हुआ, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैफ के आलम में कुरान तिलावत कर रहे हैं। हुजूर को बहुत पसंद आई उनकी किरात, काफी देर तक वहां खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है, हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं, हम कुरान पढ़ रहे हो तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहाँ इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। अपनी कैफियत में, नमाज में, तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे। और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा, एक एक कोई हुजरा, ऐसे ही तो घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद। अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद, लहरे दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ, और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे।
تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ میں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرات کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرہ چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کی، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہے، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ۔ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ۔ کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے، کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے۔ جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا۔
اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت 4 آیتیں ہو گئی نا. اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان. اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن. اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان. انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان. جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے. پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی. اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے. رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان. باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھا. قوت بیان جو تمہاری فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے